خداوند کے پرفضل عظیم اور جلالی نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کیزل آکاش۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرونگ ہیومینٹی۔ ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، ویلکم کہتی ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ایجوکیشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایجوکیشن کی وجہ سے ہم بہتر انسان بن پاتے ہیں، اور ایجوکیشن کی وجہ سے ہی ہمیں ڈگریاں، جابس اور بہتر کریئر حاصل ہوتا ہے، اور ایجوکیشن کی وجہ سے ہی ہماری زندگیاں جو ہے وہ بہتر جاتی، کامیابی کی طرف جاتی ہے، اور یہ ایجوکیشن ہی ہمارے دماغ کو تقویت بخشتی ہے تاکہ ہم نئے لوگوں، نئی سوچ اور نئی جگہ سے جو ہے ہمارے دماغ کے لیے دروازوں کو کھولتی ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ نہ صرف ایک میل نرس ہے، اسٹاف ہے، بلکہ ان کی زندگی میں خدا نے بوجھ رکھا ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور ان کے دل میں درد ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو، پورس بچوں کو، غریب بچوں کو جو محتاج ہے، جو پڑھ نہیں سکتے، ان کی ہیلپ کے لیے جو ہے خدا نے ان کو چنا ہے، ان کی مدد کے لیے چنا ہے کہ ایجوکیشن کے ذریعے وہ اپنی خدمات کو جاری رکھیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے خدا نے ان کو ویژن دی ہے، اور کس طرح سے وہ ایک ٹیم ورک کام کر رہے ہیں، اور کیا بوجھ ہے، کیا درد ہے ان کے اندر کہ وہ غریب بچوں کی ہیلپ کریں اور انہیں ایجوکیشن دلوائیں۔ آئیے ہم ملتے ہیں بھائی نوید سے، جو بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ایز اے میل نرس ہے۔ ویلکم ٹو دا شو بھائی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت بہت شکریہ کہ آج آپ یہاں پر آئے ہیں۔ ہم یقیناً جب آپ کے ایکسپیرینس کو، آپ کے ویژنس کو سنیں گے تو بہت زیادہ برکات کو حاصل کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ گڈ سمیرٹن سوسائٹی پاکستان کا نام کیسے آپ کے مائنڈ میں آیا؟ سب سے پہلے تو میں فضل ٹیلی ویژن کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، اور سب سے بڑھ کے ان کے اس انیشیٹو کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ سرونگ ہیومینٹی، انسانیت کی خدمت کا جو انہوں نے ٹاپک رکھا ہے، تو میرے خیال کے مطابق جو انسانیت کی خدمت ہے وہ ہر مذہب کی اولین ترجیح ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک قدم ہے فضل ٹیلی ویژن کی طرف سے۔ تو جیسے آپ نے سوال کیا کہ گڈ سمیرٹن سوسائٹی پاکستان کا نام آپ کے دل میں کیسے آیا، تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ کافی سال پہلے میں نے ایک خواب دیکھا، رویا دیکھی کہ میں سویا ہوا ہوں، اور مجھے خداوند ایک ایسی کھلی جگہ پہ لے کے گیا ہے جہاں پہ میں پودوں کو پانی لگا رہا ہوں، اور میرے پاس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ میرے پاس بہت سارے بچے ہیں جن کو میں ایجوکیشن کی طرف راغب کر رہا ہوں۔ تو اس وقت تو مجھے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب خداوند نے میری سوچ کو میچور کیا تو پھر خداوند نے میرے لیے دروازے کھولے۔ تو کہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی شخص آتا ہے جو آپ کو سٹیمولیشنز دیتا ہے۔ بعض اوقات نظریہ آپ کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس نظریے کو عملی طور پہ لانے کے لیے کوئی نہ کوئی سٹیمولیشن ہوتی ہے۔ تو میرا ایک دوست میرے پاس آیا، اور اس نے مجھے کہا کہ یار ہم نا اپنے جو غریب بچے ہیں، ہماری کرسچن کمیونٹی ہے، یہ زیادہ پڑھ لکھ نہیں پاتے۔ کیوں نہیں پڑھ لکھ پاتے؟ کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے۔ ہمارے کرسچن لوگ جو ہیں وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں۔ تو اس نے میرے ساتھ ذکر کیا، تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ یار یہ چیز میں نے بھی دیکھی تھی، لیکن میں اس کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ تو اس طریقے سے پھر میں نے بائبل کے اندر سے کریکٹر کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ میں اپنے اس عمل کو اب عملی زندگی میں لے کے آؤں۔ تو پھر میری نظر جو ہے وہ ایک نیک سامری کی طرف گئی، جس کی ایک مثال خداوند یسوع مسیح نے بھی دی تھی کہ نیک سامری، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو اس سوسائٹی کا، اس این جی او کا نام ہے گڈ سمیرٹن سوسائٹی پاکستان، تو وہ میں نے بائبل سے لیا کہ جس طرح اس نیک سامری نے ایک شخص کو، جس کو ڈاکوؤں نے مار کے راستے میں پھینک دیا، بہت سارے لوگ وہاں سے کہتے ہیں کہ گزرتے ہیں، کچھ ریلیجس لوگ بھی گزرتے ہیں، کسی نے نہیں اس کو اٹھایا، لیکن ایک نیک سامری اس کو اٹھاتا ہے۔ تو میری زندگی میں بھی یہی مقصد ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کے بچوں کو ایجوکیشن کو ایلیویٹ کروں۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرا اس عمل میں ساتھ دیں۔ تو گڈ سمیرٹن سوسائٹی کا مقصد اور اس کا نام میں نے بائبل سے لیا ہے۔ جی بھائی، بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ خدا نے آپ کو یہ ویژن دیا ہے کہ اپنے پورس جو چلڈرنز ہے، غریب بچے ہیں، ان کو ایجوکیشن دلوانی ہے، اور آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، آپ دعا میں ہیں، اور یقیناً آپ لوگوں نے یہ کام سٹارٹ کر دیا ہے، اور بہت زیادہ بچوں کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ اسی طرح آپ لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سوسائٹی کام کیا کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، ہماری این جی او ہے، اس کا مشن ہے مشن ٹو سرو دا وائس لیس۔ وائس لیس سے مراد یہ ہے
کہ ایک ایسا طبقہ, ایک ایسے لوگ جن تک کوئی ٹارگٹ نہیں کرتا, جن تک کوئی پہنچ نہیں پاتا, تو ہماری اس این جی او, ہماری اس ایجوکیشنل سوسائٹی کا مقصد ہے کہ جو ہمارے کرسچن کمیونٹی کا متوسط طبقہ جہاں تک کوئی نہیں جاتا, ہم ان کو ایلیویٹ کریں ایجوکیشن کے معاملے میں. اور یہ ہمارے پاس متوسط طبقہ بھٹے پہ رہنے والے لوگ ہیں, جو مطلب ہے کہ جن کی زندگی کا سٹارٹ بھٹے سے ہوتا ہے اور ان کی زندگی کا آخر بھی بھٹے سے ہو جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو, ایسے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف راغب کریں, ان کو تعلیم دیں, تاکہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت اور اس کی جو خوشی ہے اس میں اپنے آپ کو شریک کریں. جی بھائی, آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے. ایسے کم ہی ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اس قدر بیزی ہونے کے باوجود بھی خدا نے ان کی زندگی میں مقصد رکھے ہیں, اور یہ بہت اچھا مقصد ہے. اور یہ جو آپ لوگوں نے قدم اٹھایا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے پڑھائیں اور کہاں جا کر کن بچوں کو پڑھائیں, واقعی میں یہی ہمارے بھٹے اور جو غریب گاؤں ہے جہاں پر ایجوکیشن جو ہے بچوں کو پہنچانا مشکل ہے, پیرنٹس کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایجوکیشن دلا سکے. آپ لوگوں نے یہ قدم اٹھایا, خدا آپ کے ساتھ ہو. بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے نوجوان اس قدر کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسے بچوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے تاکہ ان کی زندگی میں بھی بہتری آئے. اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ اس طرح آگے بڑھیں, اور جہاں ہماری بھی ہیلپ کی ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پور چلڈرن کی تعلیم کا خیال کیسے آپ کے دل میں آیا؟ دیکھیے, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں, پاکستان جس کا نام ہے, ٹھیک ہے, ہم پاکستان کے باسی ہیں, اور ہمارا جو شمار ہے دنیا کے اندر, ہم نے پاکستان سے نکل کے عالمی دنیا کے اندر دیکھنا ہے. تو پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے, دا بیورو آف پاکستان اسٹیٹسٹکس, اس کے ادارہ شماریات کے مطابق پاکستان 1981 سے لے کے 1981 سے لے کے 2022 جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے وہ 25% سے شروع ہو کے آج 2022 میں 59.37% ہے, ابھی بھی لٹریسی ریٹ ہے. اس سے آگے بھوٹان ہم سے نکل چکا ہے, 66% ہے. اگر آپ ایجپٹ کا دیکھیں تو 71.56% لٹریسی ریٹ ہے. تو میں نے اس چیز کو بڑا محسوس کیا کہ ہم اپنے جب کمیونٹی کو ایجوکیشن دیں گے, ان کو لٹریٹ کریں گے, تو جب ہماری کمیونٹی کے بچے آگے بڑھیں گے ایجوکیشن میں, جابز میں, تو ہمارا حصہ معاشرے کے اندر ہوگا, ہمارا حصہ کمیونٹی کے اندر جائے گا, ہمارا حصہ اکانومی کے اندر جائے گا, ہمارا حصہ دنیا کے اندر جائے گا, ٹھیک ہے. تو جب ہم لٹریٹ کر دیں گے تو ہمارا لٹریسی ریٹ بڑھ کے تو دنیا کے معیار تک جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ میں اپنی قوم کے بچوں کو ایجوکیشن اس لیے دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم دنیا کے لیول تک کھڑے ہو سکیں اور اپنے آپ کو منوا سکیں. جی بہت اچھی تھاٹ ہے آپ کی, بہت اچھا خیال ہے آپ کا کہ ہم اپنے جو کرسچن کمیونٹی کے جو غریب بچے ہیں ان کے لیے یہ آگے بڑھیں, قدم بڑھائیں اور بچوں کو تعلیم دلائیں. بہت اچھا آپ کا خیال ہے, آپ کی سوچ ہے, اور اسی طرح خدا آپ کو استعمال کرے اور آپ پاکستان کے کونے کونے تک پہنچے تاکہ بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں. اور جو ہے آپ کا جو گروپ ہے, جس طرح سے آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, یہ بڑھتا چلے جائیں اور بہت زیادہ لوگ آپ کے ساتھ اس جو آپ نے تھوٹ استعمال کی, بہت زیادہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ رکے نہیں بلکہ آگے بڑھتے جائیں اور وہ بہت زیادہ ڈگریاں حاصل کریں. اب مجھے یہ بتائیں کہ امپاورڈ دا وومین, یہ سوچ لے کر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اچھا, ابھی آپ نے جو کویسچن پوچھا کہ امپاورڈ دا وومن, کہ عورتوں کو با اختیار بنانا, یہ موضوع پاکستان کے اندر بڑا ڈیفیکلٹ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ عورت کو اس کے صحیح طرح سے حقوق دینا نہیں چاہتا. ہمارا جو ٹارگٹ ہے امپاورڈ دا وومن, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کمیونٹی کی بچیاں جو ہیں ہم ان کو امپاورڈ کرنا چاہتے ہیں. امپاورڈ کا مطلب کہ جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ جب میٹرک کے امتحانات ہوتے ہیں یا انٹر کے ہوتے ہیں تو ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ ایڈمیشن فیس کی جو ہے وہ پرواہ کرتے ہیں, ان کے پاس ایڈمیشن کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں امپاورڈ دا وومن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے جو اخراجات ہیں ایجوکیشن کے, ہم ان کو برداشت کریں گے تاکہ جب کسی کا میٹرک کا یا 9th کا ایگزام آئے اس کی ایڈمیشن فیس ہم پے کریں. اور دوسرے نمبر پہ ہم پاکستان میں چاہتے ہیں کہ عورت کو جو ڈپینڈنسی ہے اس کے اوپینین کی, اس کے رائٹ کی, اس کو ڈیکریز کیا جائے, ختم کیا جائے, کہ عورت کے اوپینین کو ہم
طاقت دینا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پدسرری ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ میل ڈومیننٹ معاشرہ سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو با اختیار بنائیں، ان کے فیصلے کی بھی اہمیت ہو، ٹھیک ہے، جو ڈپینڈنسی ہوتی ہے، جو وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے دوسرے لوگوں کے، کہ ان کے فیصلے کی اہمیت نہیں ہوتی، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے کی اہمیت ہو۔ واقعی میں بھائی آپ کی سوچ بہت اچھی ہے کہ واقعی میں ہمیں یہ ہمارے جو میلز ہیں، فیمیلز ہیں، ہمارے گھر کے مین جو سربراہ، ان کو اپنی سوچ کو چینج کرنا چاہیے کہ ان کو گھر میں بچوں کو برابر رکھنا چاہیے۔ اگر لڑکا ہے تو اس کو زیادہ اہمیت نہیں دینی، بلکہ لڑکی کو بھی اسی طرح ہی اہمیت دینی ہے، تو ہمارے بچے کامیاب ہوں گے، اور لڑکوں کے دل میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ ہم لڑکیوں سے زیادہ ہمیں اہمیت دی جا رہی ہے۔ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، اور یہ سوچ جو ہے وہ آگے بڑھے اور آپ بہت زیادہ ترقی پائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ تعلیم کی کیا اہمیت اور یہ کیوں ضروری ہے؟ ہاں، تعلیم کا بھی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے، تعلیم جو ہوتی ہے وہ کسی بھی معاشرے کی جو ہے وہ اس کے اکانومی کو شو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم انسان کے لیے ایک ایسا ہے جیسے ایک عورت کے لیے زیور سمجھا جاتا ہے، جس سے وہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعلیم میرے مطابق یہ ہے کہ جب کوئی شخص تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے معاشرے کو بدل سکتا ہے، وہ ایک پوری دنیا کو بدل سکتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے ایک پریزیڈنٹ گزرے ہیں جن کا بہت لوگوں نے نام سنا ہوگا، نیلسن منڈیلا۔ انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر، ایجوکیشن کی ریفارمز کے اوپر بڑا کام کیا، اور ساؤتھ افریقہ کے اندر وہ ایک انقلاب لے کے آئے، اور وہ اکثر کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن دیٹ وی کین چینج دا ورلڈ، کہ تعلیم کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ تعلیم سے انسان کی جو عقل کے دروازے ہیں وہ کھلتے ہیں، انسان باشعور ہوتا ہے، اور انسان کو اپنے فیصلے لینے کی طاقت کا پتہ چلتا ہے، اس کو اپنے رائٹس کا پتہ چلتا ہے۔ تو میرے خیال میں ایجوکیشن جو ہے وہ ہر ایک شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ حاصل کرے۔ تعلیم کے بغیر انسان مردہ سمجھا جاتا ہے ترقی یافتہ ممالک کے اندر، تو تعلیم جو ہے وہ ہر انسان کو لازمی حاصل کرنی چاہیے۔ واقعی میں ایجوکیشن ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری جو آئندہ نسل ہے ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم اس دور میں جا رہے ہیں جس میں ہمیں ایجوکیشن میں بہت زیادہ آگے بڑھنا ہے، نہ صرف دنیاوی طور پر بلکہ اسپرچول لیول میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ علم سے معمور ہوتے جاؤ، تو علم تب ہم حاصل کریں گے جب ہمارے پاس ایجوکیشن ہوگی، جب ہم پڑھے لکھے ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیے بھائی کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے روحانی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ تو ہمارے جو بائبل ہے اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی نہیں کہ روح علم سے خالی رہے، یہ بھی نہیں، مطلب بہت سارے اور بھی ساتھ میں اسپیکٹس دکھائے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں تعلیم کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اگر آپ آدم کو دیکھیں تو خدا نے آدم کو سب سے پہلے تعلیم دی، انبیاء اکرام کو تعلیم دی، تعلیم کے بعد کلیسیا کے درمیان، لوگوں کے درمیان بھیجا۔ تو تعلیم جو ہے وہ ہمیں بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ واقعی میں تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہمارے پاس ایجوکیشن ہوگی تو ہی ہم بائبل کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہم جو سچائی، ہماری زندگی کی سچائی بیسیکلی وہ بائبل میں ہی ہے۔ تو جب ہم ایجوکیٹڈ ہوں گے تو ہی ہم بائبل کو پڑھ سکتے ہیں اور اسپرچول لائف میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے فیوچر ویژنس کیا ہیں؟ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کا جو فیوچر پلان وہ یہ ہے کہ ایک جو میرے فیسیلیٹیٹر ہے وہ میرے چاچو فادر ہیں، وہ کیتھلک پریسٹ ہیں، اور اس وقت وہ مجھے ڈائریکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا جو ویژن ہے وہ پاکستان کے اندر غریب بچے جہاں کہیں بھی ہیں، پورے پاکستان کے اندر ہر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ہم اپنی جو کمیونٹی کے بچے ہیں ان کو ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں، ایجوکیشن کے ایکسپینسز برداشت کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہماری جو ویژن ہے وہ ہے کہ امپاورڈ دا وومن، ہم عورتوں کے اوپر، لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری این جی او کا مشن اور ویژن ہے۔ جی بالکل، بہت اچھی بات ہے بھائی، آپ لوگوں کی بہت زیادہ جو تھاٹس آپ کو خدا کی طرف سے ملے، آپ ان پہ کام کر رہے ہیں، دن رات آپ لوگ ان پہ سرچ کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ خدا آپ کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اور بائبل میں بھی لکھا ہے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور خدا آپ کو اسی طرح آگے بڑھائے۔ آپ بہت اچھے ویژنز ہیں آپ کے، اور بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، اور بہت اچھے تھاٹس ہیں، خدا آپ کو اسی طرح بڑھائے۔ جی بھائی، میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن کرنے لگی ہوں کہ جیسے آپ یہ کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں، وومنس پہ بھی کام کر رہے ہیں، بہت اچھی سوچ جو لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں،
کوئی ایسا واقعہ بتائے جس میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ ہاں دیکھیے، ہر انسان کی زندگی میں مشکلات جی تو آتی ہیں، جی اور اب میری جو این جی او سوسائٹی میں نے شروع کی ہے، ابھی اس میں مجھے بھی انیشیل سٹیٹ پہ کافی مشکلات کا سامنا ہے، فنڈز کی مجھے بھی پرابلم ہے. جی تو بعض اوقات جب مجھے اپنی جیب سے لگانا پڑ رہے ہوتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں آپ اپنے بچوں کا خیال کریں نہ کہ دوسرے بچوں کا خیال کریں. تو میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو گھر کا خرچہ رکھا ہوتا ہے وہ بھی میں مطلب بچوں کی ایجوکیشن پہ لگا رہا ہوں. جی تو میرا خدا سے یہی ایک دعا ہے کہ خدا میرے اور میرے اس تمام جو ٹیم کے ممبرز ہیں ہمیں برکت دے، تاکہ ہم آمین. اس مشن کو جو لے کے نکلے ہیں اس جی کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں. مشکلات تو دیکھیں ہر جی سٹیپ پہ آئیں گی، جی اور وہ کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جس کے اندر مشکلات نہ آئی ہوں. جی تو بالکل مجھے ابھی تو گھر کی طرف سے تھوڑی سی پرابلم فیس پرابلمس. کرنا پڑتی ہے. جی بھائی، مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نوجوان ہیں، اور آپ، ہم نے دیکھا بہت کم ایسی ایج میں لوگ جو ہیں وہ اتنے تھاٹس لے کے آگے بڑھتے ہیں، اتنے مشکل قدم جو اٹھاتے ہیں. یہ مشکل قدم ہی ہے کہ بھٹوں پہ جانا، گاؤں پہ جانا، اپنی جاب سے ہٹ کے. ہم دیکھتے ہیں میڈیکل جو سٹاف ہے وہ کافی تھک چکی ہوتی ہے اور بڑی ٹف ڈیوٹیز ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ آگے بڑھیں اس درد، اس پین سے، کہ ان کو بھی ایجوکیشن ملنی چاہیے. اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو. اور اگر ہماری بھی ہیلپ کی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ضرور ہمیں بتائیے گا. سسٹر میوش اور بھائی عمران فضل بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ Thank you. اسی طرح آگے بڑھیں اور بہت زیادہ ترقی پائیں. اب آپ اپنی کرسچن کمیونٹی کو کوئی اچھا سا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کو خدا نے وین دیے، تھاٹس دیے ہیں، آپ بڑی مشکلات کو فیس بھی کر رہے ہیں لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے، تو آپ اسی طرح اپنے نوجوانوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے ایجوکیشن کے حوالے سے؟ دیکھیے، اپنی کمیونٹی کے لیے میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن لازمی حاصل کریں، وسائل جیسے بھی ہوں. اگر ہم غریب گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں تو جی آج کل کے میں نوجوان دیکھتا ہوں کہ بری عادتوں میں پڑ چکے ہیں، جیسے مطلب ہے کہ بائک رائڈنگ ہو گئی، نشے میں لگ چکے ہیں. تو میں اپنے تمام مسیحی نوجوانوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ تعلیم حاصل کریں، اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں اور جی اس قوم کا سہارا بنیں اور اس کمیونٹی میں اپنا حصہ ڈالیں. تھینک یو سو مچ نوید بھائی، آج آپ یہاں پر آئے اور آپ کی تھاٹس کو، آپ کے ویژنس کو سن کے میں نے بہت زیادہ برکت پائی ہے. یقیناً آپ نے آج جب بھائی کی سارے ویژنس کو، تھاٹس کو سنا ہے تو آپ نے بہت زیادہ برکت پائی ہے. تھینک یو سو مچ بھائی کہ آج آپ یہاں پر آئے ہیں اور آپ بہت سے نوجوانوں کے لیے انسپائریشن بنے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک خدا کو پسندیدہ ہو، اور یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. تو ہمیں ہمیشہ نہ صرف اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے بلکہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے، اور اسی سوچ کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اپنی تعلیم کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ ان بچوں، ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو اس چیز سے محروم ہیں. تھینک یو سو مچ بھائی، آپ کی بہت اچھی یہ خدمت جاری ہے کہ آپ نے چھوٹے بچوں کے لیے یہ سوچ رکھی ہے کہ ہم ان کو پڑھائیں اور ان کو ایجوکیشن دیں اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو. یہی اصل میں انسانیت کی خدمت ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. دیکھتے رہیے پروگرام سرونگ ہیومینٹی ود کیزل آکاش، اونلی آن فضل ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس آل آف یو.